السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ آج کی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو پودے وغیرہ لگاتے ہیں، چھوٹے بیبی یا سبزیوں کے بیج اگاتے ہیں، وہ اگتے کیوں نہیں؟ ان کی جنریشن کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کم کیوں ہوتی ہے؟ اور تیسری یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے تو پھر یہ مرجھا کیوں جاتے ہیں، سڑ کیوں جاتے ہیں؟ ان کی گروتھ کیوں نہیں ہوتی؟ چھوٹے کیوں رہ جائیں، کوڈے کیوں رہ جاتے ہیں؟ تو اگر بھائی کے چینل کے اوپر آپ نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے جناب، اور ویڈیو کو لائک کیجئے جناب اعلیٰ۔ اور کمنٹ سیشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس سٹی سے ہیں، کس شہر سے ہیں، کس ملک سے ہیں، کس کنٹری سے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کیسے مٹی تیار کرنی ہے، سب سے پہلے تو میں نے 2-4 دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی، پھر بھی میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ آپ نے مٹی جو ہے سافٹ تیار کرنی ہے، نرم تیار کرنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بھالو مٹی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ڈالیں۔ بھالو مٹی آپ ڈالیں گے کیونکہ اب بھالو مٹی جو ہے نرم ہوتی ہے، وہ سخت نہیں ہوتی۔ کالی مٹی یا چیکنی مٹی جو ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے اگتی نہیں ہے، اگر اگ بھی آئے تو پھر اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی، وہ گرو نہیں زیادہ کرتی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پالک ہے، ٹھیک ہے، یہ 15 سے 20 دن کے اندر ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہم نے لگایا تھا، کیونکہ ہم نے تھوڑا اس کو علیحدہ علیحدہ لگانا، ورلا جنہوں نے پنجابی میں ورلا، کیونکہ آپ جتنا اس کو کاٹیں گے یہ اتنا ہی پھیلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کی جنریشن جو ہے ماشاءاللہ بہترین ہوئی ہے۔ اور ادھر یہ دیکھیں ہم نے یہ لہسن لگایا تھا، گارلک تھوم لگایا تھا، یہ دیکھیں یہ بھی سارا ماشاءاللہ بہترین ہوا ہے۔ 99% جو ہے یہ اس کی گروتھ ہوئی ہے۔ تو آپ نے مٹی جو ہے سب سے پہلے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے۔ اگر آپ کی مٹی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی گروتھ نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر یہ خیال رکھیں کہ تازہ گوبر کبھی بھی مت ڈالیں، کیونکہ جو گوبر تازہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد جب گرم ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلا دیتا ہے، کوئی بھی بیج اگتا ہی نہیں ہے۔ اگر اگ بھی آئے تو پھر وہ سڑ جاتا ہے، جل جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے گوبر استعمال ہی کرنا ہے تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم 6 مہینے والا پرانا گوبر استعمال کریں، جس کے اوپر بارشیں پڑ چکی ہوں، اور پانی اس کے اوپر پڑ کے بارشیں وغیرہ پڑ کے جو ہے اس کی گرمی نکل ہو چکی ہے، وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو، اور ٹھنڈا جب ہوگا تو پھر آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پودے اگ ہی آئے ہیں، ان کی فصل ہو چکی ہے، جنریشن ان کی ہو چکی ہے، تو پھر آپ اس کے بعد بھی کم سے کم 1 مہینے تک جو ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی کھاد نہیں ڈالنی، کیونکہ یہ بیبی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، جو ان چیز کے موافق ہو وہ چیز ہم ان کو دیتے ہیں۔ اگر وہ مثال کے طور بادام ہے یا گرم چیزیں ہیں زیادہ ہم بچوں کو نہیں دیتے، ان کو نقصان دیتی ہیں، ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارے بیبی پلانٹ ہوتے ہیں، یا سبزیاں ہیں، یا پھلدار ہیں، یا پھولدار پودے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کی حفاظت بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کو پانی بھی زیادہ نہیں دینا، جیسے دیکھنے آئیے، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، اور سردیوں کے اندر ویسے بھی پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو گرمیوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، مٹی اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، اور ان کو کھاد وغیرہ زیادہ نہیں دینی ہے، ان کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنی ہے، ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اور بیج آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے۔ اگر بیج ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، تو میری جان کیسے اگے گا بھائی؟ کوشش کریں کہ اچھی فیکٹری کا، اچھی قسم کا، اچھی نسل کا جو ہے بیج آپ لگائیں۔ اگر آپ اچھی قسم کا بیج لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی جنریشن بھی اچھے طریقے سے ہوگی جناب۔ تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملیں گے جناب نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔